بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روٹ ورڈز پہ تھوڑی سی بات کریں گے، یعنی روٹ ورڈز کے ذریعے الفاظ کو کس طرح پہچانا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت 130 نکالیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو روگردانی کرے ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو، یعنی وہی ایسا کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یرغب کا روٹ کیا ہے؟ را غین با، اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ مرغوب۔ کیا معنی ہوتا ہے مرغوب کا؟ جس کی طرف رغبت ہو۔ مرغوب وہ چیز جس کی طرف انسان کی رغبت ہو، میلان ہو۔ میں نے آپ کو الا اور الا کے لگنے سے معنی میں فرق ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ جیسے تابہ الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کرنا، اور تابہ علی عین کے ساتھ مہربان ہونا۔ اسی طرح راغبہ الا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا، اور راغبہ عن کسی چیز سے منہ موڑ لینا، رغبت نہ کرنا، بیزار ہو جانا، اس چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ بات واضح ہو گئی کہ رغبہ کا مطلب تو رغبت کرنا ہوتا ہے، اور یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ رغبت نہ کرنا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عن کی وجہ سے ہوا۔ الا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ الا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف، تک، ٹورڈز کے معنوں میں۔ تو راغب الا کسی چیز کی طرف راغب ہونا، اور راغب ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سے۔ راغب ان کسی چیز سے پھر جانا، منہ موڑ لینا۔ الا من سفہ نفسہ، سفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، ردی اور ناقص ثابت کرنا، بے وقوف بنا لینا۔ تو من سفہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو ہلکا کر دیا ہو، بے وقوف بنا لیا ہو، یا بے وقوفی پہ آمادہ کر لیا ہو، اپنے آپ کو ذلیل کیا ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جس نے خود کو ذلیل کیا ہو، یا جو احمق ہو گیا ہو، بے وقوف ہو۔ بے وقوف انسانی ایسا کر سکتا ہے کہ جو ابراہیم کے طریقے کو چھوڑے علیہ السلام۔ کون تھے ابراہیم؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس کو دنیا میں۔ ایکچولی میں آپ کو ایک طرح سے لفظ کے اندر غور و فکر کا طریقہ سکھا رہی ہوں، یعنی اس وقت میں آپ کو سیکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اور آپ آئندہ امتحان کس طرح دیں گے، جو مزید ایک بہانہ ہے سیکھنے کا ہی۔ تو استفینا کا روٹ کیا ہے؟ صاد فا واو، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں ٹھیک بتایا آپ نے۔ لفظی معنی یہ ذرا مفہوم ہے، لفظی معنی جی آپ چنی ہوئی چیز، اور استفاء کا معنی ہوتا ہے صاف اور خالص چیز لینا، صاف اور خالص چیز لینا۔ استفیناہ، ہم نے اس کو چن لیا اس کی صفائی اور خلوص کی بنا پر۔ اور ایک اور معنی ہوتا ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ تو ہم نے اس کو چن لیا تھا، ہم نے اس کو ترجیح دی تھی، پھر دنیا میں، دنیا میں ابراہیم علیہ السلام چنے ہوئے تھے۔ اچھا، استفینا سے ملتا جلتا کوئی لفظ بتائیے اردو کا۔ مصطفیٰ۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور بے شک وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوں گے،
یعنی وہ صالحین میں اٹھائے جائیں گے، ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا. اب ایک ایسا شخص جو دنیا میں بھی چنا جائے اور جو آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہو، اس کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے یا اس سے رغبت کرنی چاہیے؟ اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چن لیا گیا تھا ان کو؟ چنے جانے کی وجہ کیا تھی؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا تھا اسلام لے آ، اپنا آپ سپرد کر دے، حوالے کر دے. تو اس نے کیا کیا؟ قالا، وہ کہنے لگا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. جی، اسلم کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ اسلم کا روٹ کیا ہے؟ لفظ پر دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی. لفظ کو دیکھیے پھر روٹ بتائیے، دیکھے بغیر نہیں بتائیے. سین لام میم، سین لام میم سے اردو میں اور کون سے لفظ بنتے ہیں؟ سلام، سلیم، سلامتی، اسلام، سالم، سلامت رہو، سالمیت، ملک کی سالمیت کے لیے، سلمہ، سلامی. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ غور کرنے کا. ٹھیک ہے، اس انداز سے سوچیں گے تو الفاظ کے معنی خود بخود آتے چلے جائیں گے آپ کو. اب اگر یہ سارے لفظ آپ کو آتے ہیں تو کہیں پر یہ قرآن میں استعمال ہو تو آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے نہیں، صرف ان کی شیپ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے قریب قریب یہاں مسلمہ کا لفظ بھی موجود ہے، امت مسلمۃ لک پیچھے گزرا. ٹھیک ہے، تو سلمہ کا معنی ہوتا ہے سلامتی بھی، اور اس کا معنی سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، سونپنا. اور یہاں سپرد کرنے کے معنی میں، کیونکہ جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ محفوظ ہو جاتا ہے، سلامت ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان اپنے جان مال کو بچا سکتا ہے، جیسے جنگ وغیرہ کے موقع پر. اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ بعض لوگ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے جب اسلام کے پھیلنے کا دور تھا. اس کا ایک معنی سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اسلام کا معنی پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اپنا آرام، راحت، تکلیف، نفع، نقصان، مرضی، خواہش، رائے، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ تعالی کی بات مان لینا. یہ ہے اسلام. ایسے ہی مسلمان ہیں ہم. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی مسلمان تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو. بنی جو ہے اصل میں بنین تھا، جیسے بنی اسرائیل ہے نا، تو یہ وہی بنی کے ساتھ ہی ضمیر کی لگی ہے، اس کے بیٹے یا اس کے بچے. اس نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی. وصا، وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصا، واو سواد، یہ اس کا روٹ ہے. اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ اردو میں ہے وصیت کے علاوہ؟ وصال کا روٹ کیا ہوگا؟ واو ساد لام. اور اس کا روٹ کیا ہے؟ فرق ہو گیا نا، لائن فرق ہو گئی. یعنی یہاں بات سواد کی نہیں ہے، یہاں روٹ کی بات ہے. اور روٹ کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حرف پر نہیں ہوتا روٹ. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ روٹ ہے کیا؟ وہ بنیادی 3 یا 4 حرف، بعض رباعی بھی ہوتے ہیں. روٹ ہے کیا؟ کسی بھی لفظ کے اندر کیا تلاش کرنا ہے؟ ان 3
یا بہت کم کیسز میں 4 گنے چنے ہیں پورے قرآن میں وہ جگہ، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے 3 حرف، ثلاثی کہتے ہیں اس کو. کسی لفظ کے اندر وہ 3 بنیادی حروف تلاش کرنا جس پر اس لفظ کی بنیاد ہے. آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ کلاس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے؟ ساتھ والوں کو دیکھنا، سامنے دیکھیے یا کتاب پہ دیکھیے. قلم کہاں ہے آپ کا؟ سیدھے بیٹھے، اسٹریٹ، بیمار نظر نہ آئے. یہ جو بات تھی نا حکمت کی، تو یہ بھی حکمت میں سے ہے کہ کس وقت نگاہیں کہاں رکھنی، چیزوں کو ان کی اصل جگہ رکھنا. تو اب نگاہوں کا بھی ایک مقام ہے نا اس وقت. اگر آپ اس وقت نگاہیں کسی اور شخص کو دیکھنے کی طرف لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ عقل مند نظر آئیں گے؟ نہیں. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام جس وقت کرنا چاہیے اس وقت وہی کام کیا جائے. جی، تو روٹ ہے کیا؟ کسی لفظ کے اندر وہ 3 بنیادی حرف. لفظ اور حرف میں کیا فرق ہے؟ آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ آپ کی نگاہیں بھی فوکسڈ نہیں ہیں. اپنی نگاہوں کو فوکس کیجئے. آپ نے لفظ سنا ہے نصب العین؟ نصب العین، نصب کیا ہوتا ہے؟ نصب کرنا. نصب کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ گاڑ دینا، گاڑ دینا. عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو. تو نصب العین آنکھ کا گاڑ دینا، اپنے مقصد پر نظر رکھنا. تو اس وقت آپ کا مقصد کیا ہے کلاس میں بیٹھنے کا؟ کہ آپ سیکھیں. یہی مقصد ہے نا، یہ کوئی اور مقصد ہے یہاں آنے کا؟ یعنی اس وقت کلاس میں بیٹھنے کا مقصد دیواریں دیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، ادھر ادھر دل بہلانا ہے؟ نہیں. کیا مقصد ہے یہاں اس وقت بیٹھنے کا؟ سیکھنا. اور سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یا کتاب کی طرف دیکھنا ہوتا ہے یا استاد کی طرف. استاد کی طرف کیوں؟ کیونکہ استاد کے ایکشن سے، استاد کے انداز سے، حتیٰ کہ منہ سے جب لفظ نکلتے ہیں تو وہ لفظ کہاں سے نکل رہے ہیں، مخارج کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے پھر سیکھیں گے. تو جب آپ کو لکھوایا جائے تو لکھیں، نیچے دیکھیں. جب آپ کو کچھ کہا جائے تو سامنے دیکھیں. اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سن نہیں رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو بات یہ کر رہی تھی میں کہ روٹ ہوتا کیا ہے. روٹ کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی کا لفظ ہے روٹ. اردو میں کس کو کہتے ہیں روٹ؟ جڑ کو کہتے ہیں. جڑ کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر ہوتی. جڑ کیا کام کرتی ہے؟ درخت کو مضبوط بناتی. اگر کسی درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ درخت گر پڑتا ہے. جڑیں کاٹ دی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ درخت کھڑا کر دیں گے آپ؟ نہیں. روٹس تو درخت کو پکڑ کے رکھتی ہیں. وہ بنیادوں کا کام کرتا ہے جس پر درخت کھڑا ہوتا ہے. جیسے قاعدہ کی بات ہوئی تھی نا کہ اگر دیوار ہے یا مکان ہے تو اس کے نیچے اگر بنیاد نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اوپر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح روٹ وہ بنیادی حروف ہیں جن پر وہ لفظ کھڑا ہوتا ہے. اگر ان میں سے ایک ہٹا دیں بات بگڑ جائے گی. وہ لفظ لفظ ہی نہیں رہے گا، معنی ہی نہیں دے گا، بامعنی لفظ ہی نہیں رہے گا، وہ بے معنی چیز بن جائے گی. وہ اتنے امپورٹنٹ ہے. ان 3 حروف کی پہچان بے حد ضروری ہے ہر لفظ کے اندر. اس کے بغیر آپ کو معنی نہیں آ سکتا. اس کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، غور و فکر نہیں کر سکتے. یعنی یہ رٹنے سے نہیں آئیں گے، یہ کس سے آئیں گے؟ پہچاننے سے. اور میں اس وقت آپ کو پہچان کرا رہی ہوں کہ پہچان کیسے کریں گے آپ ایک لفظ کی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لفظ لے لیجئے، اس کے بنیادی حروف تلاش کیجئے، پھر ان 3 حرفوں والے اور جو بھی اس سے ملتے جلتے لفظ بنے ان پہ غور کیجئے. تو آپ دیکھیں گے سب میں ایک ہی معنی ہے. صرف شیپ فرق ہونے سے تھوڑا بہت فرق ہے معنی میں، لیکن بنیادی چیز ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے روٹس کا تعلق صرف تنے تک ہوتا ہے، شاخوں تک ہوتا ہے، کہاں تک جاتا؟ پتوں تک، پھولوں تک، پھلوں تک. اگر روٹ کو کوئی گھن لگ جائے تو اس کا اثر پورے درخت پہ جاتا ہے. لفظ اور حرف میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے یا کوئی نہیں؟ کیا فرق ہے؟
لفظ حروف سے مل کے بنتا ہے، لفظ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن حرف لفظ سے مل کے نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ جو ہے ایک ورڈ کو کہتے ہیں، لفظ از ورڈ، اور حرف کیا ہے؟ لیٹر، ٹھیک ہے؟ تو روٹس کیا ہوتے ہیں؟ ورڈ ہوتے ہیں کہ حرف ہوتے ہیں؟ حروف سے مل کے بنتے ہیں، حرف ہوتے ہیں، ان کو اسی لیے ہم کیا، مثلا میں نے پوچھا یرغبو کا روٹ کیا ہے، تو آپ نے بتایا بہت اچھی طرح کہ را غین با ہے، تو اس طرح روٹ کو بتایا جاتا ہے۔ روٹ کیسے بتایا جاتا ہے؟ حرف حرف بولا جاتا ہے اس میں، جبکہ لفظ میں آپ حرف حرف بولتے ہیں۔ مثلا اسلم کو آپ ایسے بولیں گے، الف سین لام میم، ایسے بولیں گے، لیکن اس کا روٹ کیسے بولیں گے؟ سین لام میم، اس میں آپ سلم سلام وغیرہ نہیں بولیں گے۔ کیا یہ میری بات آپ پہ واضح ہوگی؟ اور اگر آپ کو امتحان میں دیا جائے کہ لفظ اور حرف میں فرق بتائیے تو بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ جاننا بے حد ضروری ہے، تو آپ کو بچپن سے پتا ہونا چاہیے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ بعض اوقات پتا ہوتا ہے لیکن بتانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، یو نو بٹ یو کانٹ ایکسپریس۔ اچھا، تو جب ہم کسی لفظ میں روٹس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رٹنے سے آئیں گے یا پہچاننے سے آئیں گے؟ پہچان کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ایک ایک حرف کو الگ الگ کیجئے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جوڑ کے توڑ کیجئے، ٹھیک ہے؟ جوڑ کے توڑ، لکھ لیجئے اس بات کو، جوڑ کے توڑ کیجئے۔ یہ آپ اسکول میں کر چکے ہیں یا نہیں ایکٹیویٹی؟ یہ سب اسکولوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی قرآن پاک پڑھنے کا نرسری کا ہی لیسن ہے، بہت ابتدائی لیسن ہے۔ تو جوڑ کا توڑ کیجئے، کیسے؟ مثال کے طور پر یہاں لفظ گزرا ہے اسلمتو، ٹھیک ہے؟ اسلمتو، اب اس کو آپ الگ سے نیچے لکھیے، الف سین لام میم تا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیے، اگر آپ الف ہٹا دیں، سین لام میم تے سے بھی ایک شیپ تو نظر آ رہی ہے نا؟ اگر آپ سین ہٹا دیں تو کیا باقی رہ جائے گا؟ علمتو کو مطلب بنتا ہے، تو سلامتی کا معنی تو نکل گیا نا اس سے۔ اگر آپ یہاں سے لام ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ اسمتو، تو کوئی سلامتی کا معنی نکلتا ہے اس میں؟ نہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ میم ہٹا دیں کیا بنے گا؟ اسلتو، کوئی سلامتی کا معنی بنے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر تے ہٹا دیں اسلم، تو سلامتی کا تو مفہوم ہے نا بیچ میں پھر بھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی حرف کو لفظ نہ بولیں، کیونکہ لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی حرف کو لفظ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے حرف کو لفظ کہہ دیا نا کہ یہ 4 لفظوں سے مل کے بنا، پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ حرف کو حرف کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر روٹ کیا ہوا؟ وہ بنیادی بیسک حروف کا مجموعہ جس پر اس لفظ کی بنیاد ہے، اگر اس میں سے ایک بھی گر جائے تو لفظ کا معنی ختم ہو جاتا ہے، وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے یا اس کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے۔ بعض اوقات بے معنی ہوتا ہے اور بعض اوقات بے معنی نہیں بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ کوئی اور ہی معنی بن جاتا ہے اس کا۔ عام طور پر سینٹر میں ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مثلاً اگر ہے ہی ٹوٹل 4 حرف، جیسے اسلم میں 4 ہیں، تب سینٹر نہیں بن سکتا نا، لیکن عموماً سینٹر ہی ہوتا ہے اگر وہ زیادہ حروف پر مشتمل ہو، لیکن یہ اس کی کوئی بہت بڑی پہچان نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلیے اسی ایکٹیویٹی کو کسی اور لفظ پر ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ مثلاً الصالحین کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ توڑیے، توڑ کر مجھے بتائیے کتنے حرف ہیں، ایک ایک حرف الگ الگ پڑھ کے بتائیے، شابش۔ آپ نام لیجئے ان حروف کے، دیکھا؟ کیا مس کر گئی یہ؟ شابش۔ الف لام صاد لام ہا یا نون۔ اب اس میں اگر آپ
صاد لام حاک میں سے کوئی حرف ہٹائیں گے تو یہ لفظ کچھ سے کچھ بن جائے گا، یا تو بے معنی ہو جائے گا یا معنی بدل جائے گا. سمجھ گئے؟ چلیے روٹ ورڈز لکھنے کا مقصد بتائیے. لفظ کی اوریجن ڈھونڈنا، ملتے جلتے لفظوں کو پہچاننا تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو، فوراً کلک کر جائے تاکہ اگلی دفعہ جب وہی لفظ کسی اور شکل میں آئے تو ہم اس کی اصلیت پہچان کر اس کو فوراً ریکگنائز کر لیں. ہاں؟ اچھا یہ ایسے ہی ہے جیسے درخت ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں. مثلا چائنیز کی روٹ ایک ہے نا. اب سب چائنیز میں کچھ چیزیں شکل و صورت میں کیا ہیں اور ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو سب ایک ہی لگتے ہیں. اچھا اسی طرح درختوں میں آپ دیکھیں، مثلا ربر پلانٹ ہے یا کوئی ایسا کامن ایک درخت ایسا، تو جہاں بھی آپ جائیں گے، مثلا کینیا جانے کا مجھے اتفاق ہو تو وہاں ربر پلانٹس کے اتنے بڑے بڑے پتے تھے. میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ ربر پلانٹ ہے، کیونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں، موسم بہت اچھا ہے، تو وہی درخت جو ہے اس کے پتے بہت خوبصورت اور بڑے بڑے، ذرا کلر بھی اس میں شائن بھی. اچھا یہاں پر کراچی میں تھوڑا مختلف، پنجاب میں تھوڑا مختلف علاقے کے حساب سے، لیکن آپ اس کا پتا دیکھتے ہی کیا کرتے ہیں، فوراً پہچانتے ہیں کہ یہ ربر پلانٹ. روٹ کو جاننے کا یہی مقصد ہے، واحد مقصد یہی ہے کہ اس روٹ کا کوئی لفظ کسی مرضی شکل میں آ جائے، وہ آپ سے پھر چھپ نہ سکے، وہ آپ سے چھوٹ نہ سکے. آپ کہیں یہ کہاں چھپ کے جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ اس روٹ سے ہے اور اس کے بنیادی معنی یہ ہیں. یہ الگ بات ہے، کہیں ماضی کا ترجمہ ہوگا، کہیں حال کا ہوگا، کہیں مستقبل کا ہوگا، کہیں حکم دیا جائے گا، کہیں منع کیا جائے گا، لیکن بات ایک ہی ہوگی. مثلا انذرتہم اور تنذرہم ایک ہی روٹ سے ہیں. انذرتہم اور تنذرہم میں تھوڑا سا شیپ فرق ہے تو معنی فرق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.